اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے جاوید غفاری اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے خبر ہے پروگرام۔ مجھے خبر ہے میں آج ہم بات کریں گے توشہ خانہ 2 کی۔ توشہ خانہ 2 کی سماعت جو ہے آج ہوئی اور اس کے اندر فیصلہ سنایا گیا، جس کے اندر فیصلہ کے مطابق بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو مجموعی طور پر 17 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، جبکہ 1,64,25,650 روپے فی کس جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے۔ اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند نے فیصلہ سنایا۔ ملزمان کو پی پی سی دفعہ 409 کے تحت 10 سال، جبکہ انسداد بدعنوانی ایکٹ 1947 کے تحت 7 سال کی سزا سنائی گئی۔ بانی پی ٹی آئی اور جو کیونکہ ان کی عمر ان کو زیادہ سزا دی گئی، جبکہ بشرا بی بی کو خاتون ہونے پر کم سے کم سزا سنائی گئی۔ مجرموں کے عرصہ حوالات کو بھی سزا میں شامل کیا گیا۔ توشہ خانہ 2 کیس کا تحریری فیصلہ سامنے آ گیا۔ فیصلے میں بتایا گیا کہ استغاثہ اپنے مقدمات ثابت کرنے میں کامیاب رہے۔ دونوں ملزمان نے مجرمانہ خیانت کی اور اس کے مرتکب پائے گئے۔ توشہ خانہ 2 کیس جو ہے اس کے اندر اگر بات کی جائے تو یہ کافی 1 سال سے زائد جو ہے اس کو تحقیقات کی گئی، اس کے اوپر جو جاری رہی جرا، اور آج کا جو کاروائی تھی اس کے اندر بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی موجود تھیں۔ ان دونوں کی موجودگی میں یہ جو ہے وہ سنایا گیا، فیصلہ سنایا گیا۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب یہ فیصلہ سنایا گیا تو ان کے وکلاء اس فیصلے کی کاروائی کے اندر نہیں پہنچ سکے۔ اب اڈیالہ کے اندر جب سے وہ تھے تب سے لے کر اب تک ان کا جو معاملہ ہے وہ رہے گا۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں ان کی جو اہلیہ ہیں دونوں جو ہیں وہ اس وقت ان کو سزا جو ہے وہ سنائی گئی ہے۔ مزید تفصیلات اس میں جانیں گے جو بہت مہارت رکھتے ہیں رپورٹنگ میں اس حوالے سے۔ اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے۔ اعظم گل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اعظم گل، بتائیے گا اس تمام تر کیس کی جو نوعیت ہے اس کو، اور آج کے جو فیصلہ ہے اس کی تفصیلات بتائیے گا، کیسا رہا یہ، اور اس کی اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو 12 دسمبر 2024 کو توشہ خانہ 2 کیس میں فرد جرم عائد کی گئی تھی اور 6 سماعتیں ہوئی ہیں۔ تمام تر صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بہت شکریہ جاوید غفاری صاحب۔ اصل میں یہ توشہ خانہ کیس میں جو آج عدالت نے جو سزا سنائی ہے اس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو جو ہے وہ 17 سال دونوں کو جو ہے وہ قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس میں ایک بات یہ بھی اہم ہے کہ یہ انہیں جو سزا سنائی گئی ہے تحریری فیصلے کے مطابق جو بانی کی عمر زیادہ ہونے اور بشرا بی بی خاتون ہونے کا خیال رکھتے ہوئے دونوں کو کم سے کم جو سزا تھی اس جرم کی وہ جو ہے وہ سنائی گئی ہے۔ تو اگر ہم اس کے ماضی میں اس کے کیس کو دیکھیں کہ کیس اصل میں ہے کیا، تو اس کے کیس کے مطابق جو اصل نا بشرا بی بی نے 7 سے 8 جولائی 2021 کو سعودی عرب کا دورہ کیا تھا۔ دورے کے دوران تحفے میں ملنے والے گراف جویلری سیٹ کو بانی اور بشرا بی بی نے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ تو یہی کیس جو ہے وہ عدالت عظمیٰ میں عدالت میں زیر سماعت تھا اور اسی کی بنیاد پر آج جو ہے وہ انہیں سزا سنائی گئی ہے۔ نیب میں بھی 6 سماعتیں ہوئیں، اس سماعتوں کی کیا کاروائی تھی اور اس کے بعد ایف آئی اے کو ٹرانسفر کیا گیا تھا یہ کیس، اس حوالے سے ذرا آگاہ کیجیے گا۔ اس میں اگر ہم دیکھیں نا تو اس میں اصل بانی اور بشرا بی بی پر الزام ہے کہ 7 کروڑ سے زائد کے جو اصل تحفے ہیں نا یہ قیمت ان کی 58 لاکھ لگوائی، جو ان کے اوپر ایک جرم جو ہے وہ بنایا گیا تھا۔ نیب ترامیم سے پہلے اگر ہم ماضی میں دیکھیں نا، نیب ترامیم سے پہلے توشہ خانہ کیس جو تھا وہ نیب قانون کے تحت چلا۔ 7 جنوری 2024 کو چیئرمین نیب نے انویسٹیگیشن کی باقاعدہ طور پر جو ہے اس کی منظوری دی تھی اور اس کے ساتھ 19 اگست 2024 کو نیب نے احتساب عدالت میں ریفرنس دائر کیا۔ نیب ترامیم
کہ سپریم کورٹ سے بحالی کے بعد دوبارہ یہ 9 ستمبر کو اسلام عدالت میں کیس FIA جو ہے وہ کورٹ کو بھیج دیا تھا. اس کے بعد 15 ماہ سے کیس FIA کی عدالت میں زیر سماعت رہا. استغاثہ نے ٹرائل کے دوران جو تقریباً 20 گواہ اپروکسیمیٹلی جو ہے وہ پیش کیا اور اس کے بعد خصوصی عدالت اسلام آباد نے توشہ خانہ 2 میں فیصلہ سناتے ہوئے سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ کو جو ہے وہ 17 سال کی جو ہے وہ سزا جو ہے وہ سنائی ہے. اچھا اعظم گل، اس طرح کے کیا اور کیسز بھی ہیں یا اس کیس کی نوعیت جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اور اس طرح کا آج تک کوئی کیس عدالت کے سامنے نہیں گیا تھا؟ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے پہلے کوئی تحائف جاتے رہے ہیں جو سابق وزرائے اعظم رہے یا صدر رہے یا کوئی اس طرح کا توشہ خانہ سے جو مال لیا گیا؟ ہمیں یاد آ رہا ہے کہ ایک سپریم کورٹ میں بھی کیس چلا تھا، اس حوالے سے بھی کچھ اپڈیٹ کیجیے گا. جی غفاری صاحب، اس طرح سے کہ یہ توشہ خانہ کا جو کیس ہے اس کی نوعیت اگر ہم کہیں یہ صرف ایک کیس نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جو ہے وہ کیسز جو ہے وہ عدالت میں زیر سماعت رہے، بنتے رہے. پہلے بھی وزراء اعظم بھی اس کیسز کی جو ہے وہ زد میں رہے. تو یہ عمران خان اور ان کی اہلیہ پہ جو اس قسم کے کیسز کا بننا یہ کوئی نئی اچنبے کی بات نہیں، ان پہ بھی بنے. انہوں نے بھی بہت سارے گفٹ لیے. سید یوسف رضا گیلانی کا معاملہ بھی ہمارے سامنے ہے اور اس کے بعد ان کے بچوں کا معاملہ بھی. جی میاں محمد نواز شریف نے بھی کچھ لیے اور اس کے بعد صدور کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ وہ بھی توشہ خانہ 2 سے لیتے رہے ہیں. بالکل اسی طرح ہے. اس کے بعد پھر ان کے حوالے سے کیس، عمران خان کا کیس کوئی نیا کیس نہیں، اس سے پہلے بھی بہت سارے کیسز جو ہیں نا بہت سے وزراء اعظم اور پر بنتے رہے ہیں اور اس کے بعد انہیں بھی ان قسم کے کیسز کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا. ٹھیک ہو گیا. تو ابھی کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کیا فضا ہے؟ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کا کوئی موقف سامنے آیا ہے، وہ کیا ایکسیپٹ کریں گے یا آگے کہیں جائیں گے یا ان کے پاس کیا کیا راستے ہیں؟ ان کے پاس پہلا سب سے بڑا ریمیڈی کا راستہ تو یہ ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس کو جو ہے وہ چیلنج کریں گے، جس کے حوالے سے برسٹر سلمان صفدر کی سٹیٹمنٹ بھی سامنے آئی. انہوں نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ عمران خان جو ہے اس کیس کے حوالے سے کوئی وہ غیر متوقع نہیں تھا. بالکل انہیں اس قسم کی امید تھی کہ اس قسم کی سزائیں جو ہیں وہ انہیں سنائی جائیں گی. تو اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس فیصلے کو جو ہے وہ چیلنج کیا جائے گا اور اس کے بعد فردر جو ہے اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس کی جو ہے وہ پروسیڈنگ کے لیے وہ رجوع کریں گے. اب یہ کبھی امکان ہے کہ 1 سوال تک کی جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان سزاؤں کے خلاف جو ہے وہ اپیل دائر کر دیں گے. آج عطا اللہ تارڑ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ اسٹیٹ کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچا کر تحائف اپنی ذات کے لیے رکھ کر لیے گئے اور بشرا بی بی نے تحائف روک کر مالی فائدہ لیا. تو یہ جو تمام تر فوائد ہیں اس میں بشرا بی بی جو ہیں وہ لیتی رہی ہیں یا جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ خبر ہے کہ انہوں نے بھی کچھ تحائف لیے یا ان کے حوالے سے کوئی اپڈیٹس سامنے مل سکیں ہیں؟ غفاری صاحب، جس طرح کہ یہ آپ عطا اللہ تارڑ صاحب کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، یہ تو ایک سیاسی ان کا ایک نقطہ نظر ہے، سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے. ایک دوسرے کو ہمیشہ ہی حکومت میں جو پارٹی ہوتی ہے اپوزیشن جماعت جو ہے وہ ایک دوسرے کے طنز و تیز نشتر کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اصل بات یہاں پہ یہ ہے کہ اب عدالت اس بات پہ کیا فیصلہ دیتی ہے. عدالت کے فیصلے کے بعد جو ہے وہ پوزیشن تھوڑی سی ڈفرینٹ نوعیت اختیار کر جاتی ہے. لیکن جو عطا اللہ تارڑ صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے یا باقی سیاسی جماعتوں کی جانب سے عمران خان یا ان کی اہلیہ پہ تنقید کی جا رہی ہے وہ ان کا ایک نقطہ نظر ہے، لیکن عمران خان کا جو موقف ہے فی الوقت تک وہ سامنے نہیں آ رہا. ہم اس وجہ سے اس سارے معاملے کو یک طرفہ کہہ لیں یا اس کی جو وہ ایک غرض و غائب کہہ لیں یا اہمیت کہہ لیں، وہ ایک ٹوٹل ڈفرینٹ ایک سینیریو میں آ جاتا ہے. تو باقی آنے والے وقت میں بھی پہلے بھی وزراء اعظم پر پولیٹیکل کیسز بھی بنتے رہے، ریئلسٹک اپروچ پہ بھی بنتے رہے، لیکن سپیڈ ان کی ختم ہونے کی بھی آپ کے سامنے ہے. سابق وزیر اعظم جو نواز شریف صاحب ہیں ان کے کیسز بھی ہمارے سامنے ہیں، آپ بھی ان سے بخوبی مطلب ہے یا تو سزائیں سنائی جاتی ہیں، 62(1) پہ ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے یا پھر اچانک جو ہے وہ سارے کیسز جو ہیں وہ واپس ودرا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی سیاسی مقدمات اور سیاسی بیانات یہ دونوں ایک الگ الگ صورتحال ہے. تو باقی عطا اللہ تارڑ کی سٹیٹمنٹ ہے یا باقی حکومت کے جو نمائندے ہیں ان کی جانب سے سٹیٹمنٹ کا کیا جانا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ماضی میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی بہت طنز و تیز جو تنقید کا پی ٹی آئی کو بھی نشانہ بناتا رہا. پی ٹی آئی جو ہے وہ پی ایم ایل این کو بناتی رہی. پینما لیک کیس جو تھا وہ عدالت میں چلتا تھا، پورا دن پی ٹی آئی کی جانب سے پریس کانفرنس سننے کو ملتی تھی. تو اب بالکل وہی سچویشن جو ہے وہ آج ان کو پی ٹی آئی کو بھی اس قسم کا سامنا ہے. تو یہ تو پوائنٹ
स्कोरिंग है सियासी जमातों की जानब से, लेकिन असल जो अदालतों की जानब से फैसला आएगा, असल अहमियत के हामिल वो जो हैं होंगे, वो फैसले जो ये है तो एक केस है जिसका फैसला आज हमने सुना, इसके अलावा कौन कौन से बानी पीटीआई पर या बुशरा बीबी पर केसेस हैं, वो जरा उनके ऊपर भी नजर डाल लें। उनके इमरान खान और बुशरा बीबी पे जो केसेस हैं वो एक नहीं है, आपको पता है जो 9 मई वाले मुकदमात हैं उनमें भी हैं, और भी बहुत सारे जो धरने, एहतजाज, रैलियां, जुलूस और भी इस किस्म के बहुत सारे मुकदमात का सामना इमरान खान को करना पड़ रहा है। और यहाँ तक कि वो आर्टिकल 6 के हवाले से भी बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही हैं कि खुदा उन पर इस किस्म के जो मामलात हैं, जो इनके ऊपर इस किस्म के केसेस चलाने के हवाले से भी बाज़गश्त है। बाकी जो उनके केसेस जो हैं बनते हैं सियासी जमातों के रहनुमाओं, कायदीन पे, तकरीबन 3 दर्जन से ज़ायद के लगभग उनके ऊपर इस वक्त इमरान खान को केसेस का जो सामना जो मुख्तलिफ स्टेजेस पर हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पर है, कहीं पे फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, कुछ जगहों पे सजाएं हो चुकी हैं। तो ये केसेस बनते भी बड़ी स्पीडों के साथ हैं और ख़त्म होने की जो रफ्तार है वो इनसे भी बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी का जो है वो केसेस को ख़त्म होते हुए भी नज़र आते हैं। लेकिन अभी जो केसेस की तादाद है तकरीबन 3 दर्जन के लगभग, इन पे इमरान खान को इस वक्त केसेस का मुकदमा अदालतों में मुकदमात का सामना करना पड़ रहा है। ठीक हो गया। आजम गिल, आपके जो पीटीआई के वकला टीम है उनसे बात हुई, आपने बताया कि वो अब हाई कोर्ट का रुख करेंगे, और आपको क्या लगता है कि वो आज वकला क्यों नहीं पहुंचे? आज हमने फैसले में ये भी देखा कि जब फैसला हुआ तो वहां पर बानी पीटीआई और उनकी मिसेज जो हैं वो बुशरा बीबी वो तो मौजूद थी, लेकिन वकला नहीं पहुंच सके, इसकी क्या वजह सामने आई है? उस पे ये चीज थी कि जो पीटीआई के रहनुमा थे, पीटीआई के पोलिटिकल जो विंग था, उनके मुताबिक ये है कि सुबह 9 बजे केसेस पर कार्रवाई होगी। हमें इस किस्म की कोई तवक्को नहीं थी, क्योंकि धुंध की वजह से मोटरवे जो है वो सुबह के वक्त बंद होती है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन से जो ये केसेस की जो समाअत का आगाज होना था, लेकिन आज हमारे रिबेटल जो है वो जवाब दलाइल जो हैं वो अदालत के सामने आने थे, लेकिन अदालत ने आज बाकायदा तौर पर ना सिर्फ फैसला सुना दिया बल्कि हमें इतला दिए बगैर सुबह 9 बजे मुकदमे की जो समाअत का आगाज कर दिया और फैसला भी सुना दिया गया। हम लाहौर में थे, धुंध की वजह से इस किस्म के उनकी जानब से जो स्टेटमेंटों का जो दी जा रही हैं। सही हो गया। तो यानी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता फैसलों को कि वो वकला पहुंचे या ना पहुंचे, या उनको सुना जाए या ना सुना जाए। बाकी ये कि फैसला सुना दिया गया। आजम गिल, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत तफसील से तमाम तर सूरत हाल पर जो है वो रोशनी डाली। आज सियासी जैसे कि आपने स्टेटमेंट सुनी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की, इसी तरह फैसल वावडा की भी एक स्टेटमेंट शामिल आई, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट भी है और इसलिए अहमियत की हामिल है कि वो जब भी आजकल जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो बहुत आगे तक उसका जो गूंज है वो सुनाई देती है। जैसे कुछ दिन पहले जब 27वीं आईनी तरमीम पास होना था तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि 27वीं आईनी तरमीम भी पास होगी और 28वीं भी पास होगी। तो उसके बाद हमने देखा कि 27वीं आईनी तरमीम हर जगह से पास हुई और बाकायदा तौर पर सदर आसिफ अली जरदारी ने भी उसके ऊपर दस्तखत किए और वह इस कानून का हिस्सा है। इसी तरह अगर बात की जाए तो आज उन्होंने कहा है कि ये अभी इब्तदा है, मतलब ये कि 17 साल जो उनको सुनाई गई है ये कोई इंतहा नहीं है, बल्कि ये इब्तदा है और इस तरह की आपको और चीज़ें भी मिलती रहेंगी। और इसी तरह हम बात करें अगर वज़ीर मुमलिकत जो तलाल चौधरी हैं, उन्होंने भी इस मौजूदा सूरत हाल के ऊपर रोशनी डाली और उनका कहना था कि बानी पीटीआई और जो बुशरा बीबी हैं तोशा खाना खा गए। उन्होंने अपने दौर इक़्तिदार में सिर्फ करप्शन और इंतकामी सियासत पर तवज्जो दी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला हैं इस वक्त तलाल चौधरी, और वो उनका कहना है कि रियासत के अमूर हुक्मरान की नीयत और मेहनत से चलते हैं। जहाँ गवर्नेंस अच्छी नहीं वहाँ सूबे जरूर बनने चाहिए। ये आज सूबों की भी बात चल रही है, मुख्तलिफ जगह पे हमने देखा कि जो पंजाब के मुख्तलिफ सूबों के ऊपर बात चल रही है, इसके हवाले सिंध से बात चल रही है मुख्तलिफ, क्योंकि जहाँ पर इंतज़ामी हवाले से ढांचे बनाए जाने चाहिए तो उस पर तलाल चौधरी ने आज एक छोटी सी बात की कि इंतज़ामी मामलात को बेहतर करने के लिए सूबे बनाए जाना कोई अचंभव की बात नहीं, बल्कि ये एक वक्त की ज़रूरत है। इसी तरह अगर बात की जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों से, तो अभी तक कोई बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने नहीं आई या उनका मौक़िफ़ अभी तक सामने नहीं आ सका, लेकिन ये कि उनका कहना है कि हम इसको केस को लेके जाएंगे और हाई कोर्ट के अंदर लेके जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे कि हमें क्या हमारे हक में फैसला आता है या इसको देखते हैं।
ایم پی اے ہیں فضا میمونہ اور پنجاب حکومت سے ان کا تعلق ہے, پنجاب اسمبلی سے وہ ہیں, اور مظفر گڑھ سے ان کا تعلق ہے. ان سے بات کریں گے. مسلم لیگ نون کی رہنما فضا میمونہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. فضا صاحبہ کیا حال ہیں آپ کے, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. اچھا بتائیں, آج پھر آپ کے جو دلائل تھے اور جو آپ کا وہ تھا مسلم لیگ نون کا خاص طور پہ موقف, اس کی آج ترجمانی کرتے ہوئے نظر آئے. جو عدالت سے فیصلہ آیا ہے 17 سال کی جو قید ہے وہ سنائی گئی ہے بشرا بی بی کی, اور پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں ان کو 17 سال کی سزا. اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ جی میرے خیال میں دیکھیں, عدالتوں نے جو فیصلہ کیا ہے آئین کے مطابق کیا ہے, اور پاکستان کا جو قانون ہے وہ اس بارے میں یہی کہتا ہے کہ جی ان کو سزا ہونی چاہیے, تو اس لیے ان کو سزا ہوئی ہے. اور ماشاءاللہ سے انصاف کی جو ہے وہ جیت ہوئی ہے دوبارہ سے. بالکل فضا صاحبہ, انصاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو سابق حکومتوں کے اندر جو انصاف ہوئے اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ یہی اس طرح کا فیصلہ جو سابق وزیر اعظم ہیں یوسف رضا گیلانی ان کے خلاف بھی آیا, سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ان کے خلاف بھی آیا, تب بھی ہم لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ انصاف ہو رہا ہے, لیکن وہ تو تمام آزاد ہیں. اور آج چیئرمین سینٹ ہیں ایک, اور دوسرے نمبر پہ ان کی حکومت ہے پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی. کیا کہیں گی؟ دیکھیں جی, انہوں نے بھی عدالتی راستہ اختیار کیا تھا تو اس کے مطابق ان کو رہائی ملی. تو یہ لوگ بھی اگر عدالتی راستہ اختیار کریں تو اگر ان کی رہائی بنتی ہوگی تو ان کو ضرور ملے گی. لیکن ابھی فی الحال جو ہے عدالت کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ سلاخوں کے پیچھے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یعنی کہ آپ سمجھ رہی ہیں کہ ابھی جو آج کا فیصلہ ہے وہ بالکل اس کے مطابق, آئین کے مطابق ہے. ابھی باقی کیسز بھی باقی ہیں, تو کیا مسلم لیگ نون جو ہے وہ بالکل اسی طرح سوچ رہی ہے کہ ابھی مزید جو ہیں فیصلے ہوں گے اور اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف کو ملوث قرار پایا جائے گا اور ان کے اوپر مزید جو وہ ہیں دفعات بھی لگائی جائیں گی اور مزید فیصلے بھی آئیں گے؟ دیکھیں جی, عدالتوں کی جو کارروائی ہے اس میں سیاسی مداخلت جو ہے وہ بالکل نہیں ہونی چاہیے, اور ہے بھی نہیں. اور مسلم لیگ نون کی طرف سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یہ عدالت کا اپنا فیصلہ ہے, تو اس کے مطابق تو سزا ملی ہے. صحیح ہو گیا. فضا صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے اپنا موقف دیا. اور مسلم لیگ نون یہی کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ آج باقاعدہ طور پر حکومت جو ہے اب عدالت کا جو فیصلہ ہے وہ اس کی ترجمانی کر رہا ہے. جس طرح دونوں جو بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی ہیں انہوں نے جو جرم کیے اس کے مطابق ان کو سزا بھی مل رہی ہے, اور ساری جو سٹیٹمنٹس ہیں بیرسٹر عقیل ملک جو ہیں ان کی بھی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے. ان کے مطابق بانی پی ٹی آئی واضح طور پر قانون کے جو شکن ہیں وہ مرتکب پائے ہیں, اور ان کو جو سزا ہوئی ہے وہ بالکل برحق ہے اور بالکل اس کے اندر وہ ہونی چاہیے تھی. اسی طرح وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری ان کا بھی سٹیٹمنٹ سامنے آ گیا. ان کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ بشرا بی بی نے بلگری جیولری سیٹ کی کم قیمت لگوائی. انہوں نے چور دروازے سے اقتدار میں داخل ہونے کی کوشش کی. قانون سب کے لیے برابر ہے, اور یہ ابھی جو ہے وہ آج کی سٹیٹمنٹ ہے. اسی طرح فیصل وابڈا جو کہ بہت اہمیت کی حامل آج کل باتیں کر رہے ہیں, اور ان کے مطابق سینیٹر فیصل وابڈا کا ایکس پر ایک بیان آیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ تم سب 9 مئی والے جنہوں نے 10 سیکنڈ کی جو ڈرامہ بازی کی تھی اور اس کی ویڈیو بنائی تھی اس کو آگ میں دھکیل دیا ہے, اور رکیں, ابھی دلدل باقی ہے. اب 9 مئی کے شواہد اور گواہی کا انتظار کریں. مطلب ان کو ابھی یہ لگتا ہے کہ مزید جو ہے وہ فیصلے آئیں گے اور مزید بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات آئیں گی, اور ان کا غم و غصہ جو ہے وہ 9 مئی کی طرف اشارہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن آج کا جو کیس تھا وہ توشہ خانہ کا تھا. توشہ خانہ 2 کے اندر جس طرح ہم نے دیکھا کہ فیصلہ آیا 17 سال کی سزا جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی اور ان کی جو میسز ہیں بشرا بی بی ان کو سنائی گئی ہے. اب ان دونوں سزاؤں کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا لائے عمل جو ہے وہ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق یہی ہے کہ وہ اس تمام سزا کو چیلنج کریں گے, اور چیلنج کرنے کے بعد آگے لے کے جائیں گے. اب بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی 9 مئی کی, کیونکہ کل ایک فیصلہ آیا جس کے اندر شاہ محمود قریشی جو کہ وفاقی وزیر خارجہ رہے ہیں, اور اس دور کے اندر جس دور کی یہ تمام تر باتیں کی جا رہی ہیں اس میں ان کو
بری کر دیا گیا، جبکہ باقی جتنے بھی ملزمان تھے اس میں ان سمیت 10 لوگوں کو بری کیا گیا. باقی جتنے بھی ملزمان تھے اور وہ بھی بہت بڑے بڑے نام تھے، جو سینیٹر بھی رہے ہیں اور ایم این ایز بھی رہے ہیں، وفاقی وزراء بھی رہے ہیں، ان تمام لوگوں کو جو کل کی جو فیصلہ ہے اس کے اندر ان کو سزا سنائی گئی ہے 10 سال کی. جبکہ اسی حوالے سے جو پہلے سزائیں آئیں انسداد دہشت گردی کی عدالتوں سے، اس کے اندر انہی مرتکب پائے جانے والے سینیٹرز اور ایم پی ایز اور ایم این ایز کو اپنی اپنی نشست سے بھی ہاتھ دھونا پڑا، اور اس کے بعد ضمنی انتخابات ہوئے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تمام تر صورتحال جو ہے وہ بدل گئی. اس کے اندر اعداد و شمار کا بھی بڑا فرق پڑا، اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ایک بڑی جماعت بن کر آئی، اور ضمنی انتخابات کے اندر عوام نے جو ووٹ دیے وہ اس کے حق میں دیے پاکستان مسلم لیگ نون کے حق میں. اور دیکھا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی کو صرف 1 سیٹ ملی تھی ضمنی انتخابات میں، جبکہ تمام باقی سیٹیں مسلم لیگ نون لے اڑی، اور اس طرح مسلم لیگ نون مزید مضبوط ہو رہی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف وہ بھی کافی ایکٹیو ہو گئے، اور خاص طور پہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ بھی مختلف جو جگہ ہیں وہاں پر یہی بات کرتی آ رہی ہیں کہ قانون کے بالا بالی ہو رہی ہے، قانون جو ہے وہ ہم امپلیمنٹ بھی کروا رہے ہیں، اور تمام تر جو حکومت جو ہے وقت وہ پنجاب کی ہو یا وفاق کی ہو وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے. لیکن آج کا جو فیصلہ ہے اس سے جو ہم سوچ رہے تھے وہ ایسا ابھی تک ریاکشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں نظر آیا. لیکن وہ کہنے کو یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا جو ہیں وہ دھند کی وجہ سے اس فیصلے کے اب وقت نہیں تھے وہاں پر موجود، لیکن وہاں پر جج صاحب بھی پہنچے اور پوری ٹیمیں بھی پہنچے، اور وہاں پر یہ فیصلہ بھی سنایا گیا. اور اس فیصلے کی سامنے رکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے بانی اور ان کی اہلیہ جو ہیں ان کو جرم کا مرتکب جو ہے وہ قرار دے دیا گیا ہے، اور اس فیصلے کی نظر میں ان کو 17 سال جو ہے وہ جیل ہوئی ہے، قید ہوئی ہے. اور اس قید کے اندر ورڈ ہم جو سوچ رہے تھے شاید بامشقت آئے گا، لیکن ابھی تک وہ ورڈ نظر نہیں آیا. لیکن یہ 17 سال کی سزا میں 2 مختلف جو دفعات ہیں اس کے حوالے سے یہ سزا سنائی گئی ہے، جس میں یہ بھی 7 فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اگر بانی پی ٹی آئی کی عمر کم ہوتی تو ان کو سزا زیادہ ہوتی، اور اگر بشرا بی بی خاتون نہ ہوتی تو ان کو سزا زیادہ ہوتی. مطلب یہ کم از کم سزا جو ہے وہ جج صاحب کی طرف سے سنائی گئی ہے، جو کہ 17 سال کی سزا بنتی ہے مجموعی طور پر. اور اسی طرح ہم دیکھیں تو مختلف جو ہمارے وکلا برادری ہے اس کے بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں، اور خاص طور پہ لیگی رہنماؤں کے جو بیانات ہیں وہ بالکل بر وقت سامنے آ گئے، جس کے اندر طلال چودھری کی بات کی جائے یا وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی بات کی جائے یا وزیر پنجاب عظمت بخاری کی بات کی جائے یا فیصل وابڈا جو ہیں سینیٹر. اسی طرح اگر دیکھا جائے تو مختلف جو لوگ ہیں وہ بات کرتے ہوئے رہ رہے ہیں. ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں بابر یوسف زئی جو کہ سابق حکومت کے ترجمان رہے ہیں خیبر پختونخوا بلوچستان کے. ان سے ہم بات کر لیتے ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ بھی گہری نظر رکھتے ہیں ملک کی سیاست پر بھی اور خاص طور پہ بلوچستان کی سیاست پر. تو کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت چاروں صوبوں کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ طاقت رکھتی ہے، کیونکہ بابر یوسف زئی اس دور کے ترجمان ہے جب ہم یہ حکومت اوپر وفاق کے اندر کر رہے تھے. تو ان سے ذرا رائے لے لیتے ہیں کہ وہ آج کے فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں. بابر یوسف زئی صاحب السلام علیکم. تو ان سے ہم بات کرتے ہیں، ان کی لائن جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے، لیکن ٹیکنیکل جو ہے وہ واپس ہماری ٹیم ان کو جوائن کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ہم بات کر رہے تھے اس حوالے سے کہ کس طرح پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالنے والے کو اس وقت جو ہے وہ کٹہرے میں لایا گیا اور اس کے بعد یہ فیصلہ سامنے آیا. اس کے اندر ہم بات کر لیتے ہیں اس تمام تر کیس سے جڑے لوگوں کی، کیونکہ ان کے اندر جو گواہیاں ہوئیں وہ بھی بہت اہمیت کے حامل لوگوں نے دی. سابق ملٹری اتاشی جو تھے ان کے وہ ان کے خلاف گواہی دیتے ہوئے نظر آئے. سیکٹری جو اس وقت ڈپٹی سیکٹری تھے وہ ان کے خلاف گواہی دیتے ہوئے نظر آئے. اور اس کے ان تمام تر صورت حال کو دیکھنے کے لیے ہم نے دیکھا کہ کس طرح تمام گواہوں اور ثبوتوں کی نظر کے بعد یہ فیصلہ سنایا گیا. بابر یوسف زئی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی غفاری صاحب بہت شکریہ آپ کا. کیا دیکھتے ہیں آج کا فیصلہ آ گیا ہے؟ آپ اس وقت کے ترجمان تھے حکومت بلوچستان کے اور وفاق کے اندر جس کی حکومت تھی، وہ ان کو آج اس جرم کے اندر مرتکب قرار دیا گیا اور آج ایک عدالت نے ان کو فیصلہ سنایا جس کے اندر 17 سال کی سزا سنائی گئی ہے. کیسے دیکھتے ہیں اس تمام تر فیصلے کو؟ دیکھیں عدالتی فیصلہ جو آیا ہے وہ انصاف کے اوپر مبنی ہے اور انصاف کے اوپر فیصلہ دیا گیا ہے. اور اس میں تمام گواہان جو تھے 21 گواہان پیش کیے گئے تھے، 18 گواہان سے جرح کی گئی اور اس کے ثبوت تھے، واضح ثبوت موجود تھے. اور اس میں جو گلٹی تھے سابق وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ، تو ان کو پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق سزا دی گئی ہے.
اس سزا پر تنقید یا عدالتی فیصلوں پر تنقید کرنا میرے خیال میں کسی سیاسی جماعت کا حق نہیں ہے کہ وہ عدالتی فیصلوں پر تنقید کرے. عدالت نے تمام ملزمان کو یہ پورا موقع دیا تھا کہ وہ اپنی بے گناہی ثابت کریں, لیکن بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے میں ناکام ہوئی. اور سب سے اہم بات دیکھیں, اس سے پاکستان کی عام عوام پر جو ہے نا عدالتوں کا جو اعتماد ہے وہ بحال ہو رہا ہے. ہمارے پاس اگر ملک کے کوئی آئین اور قانون کو کوئی سابق لیفٹیننٹ جنرل توڑے گا اس کو بھی سزا ہوگی, کوئی سابق وزیر اعظم توڑے گا اس کو بھی سزا ہوگی. میں اس فیصلے کو خوش آئند قرار دیتا ہوں, اور اس سے جو عدلیہ کا یا پاکستان کی عام عوام پر جو اعتماد ہے وہ بحال ہوا ہے. عدالتی فیصلہ میرٹ پر آیا ہے اور میں اس فیصلے کو سراہتا ہوں. جی بالکل, بابر خان یوسف زئی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ بالکل اس کے انصاف کے مطابق ہے, قانون کے مطابق, اور قانون کی حکمرانی نظر آ رہی ہے اس تمام تر فیصلے میں. اور اس تمام تر صورتحال پہ بات کریں گے. اب ہمارے ساتھ ایک اینالسٹ بھی موجود ہوں گی, ان سے بھی ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ وہ کیا سمجھتی ہیں کہ اس تمام تر صورتحال پہ. ڈاکٹر شمیر صاحب کیسی ہیں؟ السلام علیکم. جی السلام علیکم, تھینک یو. ہاں جی, آج آپ نے فیصلہ سنا, عدالت نے دونوں جو مجرمان تھے ان کو ملزمان تھے ان کو مجرمان قرار دیا اور 17 سال کی سزا سنائی ہے. آپ کیا دیکھتی ہیں اس تمام تر صورتحال پہ؟ جی بالکل, جو توشہ خانہ کیس کا جو فیصلہ آیا ہے اس کے اندر اگر میں ایک تجزیہ کار کے طور کی یا حیثیت سے دیکھوں تو توشہ خانہ کیس میں جو عمران خان اور جو بشرا بی بی کو جو سزا دی گئی ہے وہ صرف ایک عدالتی فیصلہ یا صرف ایک سیاسی معاملہ کہنا جو ہے وہ حقیقت کا مکمل احاطہ نہیں کرتا. یہ کیس ایکشن میں پاکستان کے احتسابی نظام, سیاسی عمل, عدالت کی تشریح کے باہمی تعلق کی عکاسی بھی کر رہا ہے. اور اگر قانونی پہلو سے دیکھا جائے تو عدالت نے ریکارڈ اور قوانین کی جو تشریح کرتے ہوئے نتیجہ خاص کیا ہے کہ توشہ خانہ سے متعلقہ ضوابط کی مکمل پابندی نہیں کی گئی اور اثاثہ جات کے جو گوشواروں میں تضادات تحائف کی جو فراہم نہ کرنا وہ نکات بھی اس میں شامل ہے جن پر عدالت نے اپنا فیصلہ سنایا ہے. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ فیصلہ قانون کی تشریح کے دائرے میں آتا ہے. تاہم اگر میں دوسری طرف دیکھوں تو پاکستان میں احتساب کے جو مقدمات ہیں ہمیشہ سے سیاسی تنازع سے الگ نہیں رہے اور عمران خان ایک بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ اور مکمل ایک مقبول رہنما ہیں. آپ کو پتا ہے کہ یوتھ ان کو بہت زیادہ فالو کرتی ہے, اس لیے اس فیصلے کی سیاسی اثرات فطری طور پر زیادہ گہرے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس کیس کو محض قانونی نہیں بلکہ سیاسی فیصلے کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے اور آگے بھی دیکھا جائے گا. جو ان کے حامی ہیں وہ اس کو ایک سیاسی تناظر میں دیکھیں گے. اور اگر تحائف کی بات کریں, جو تحائف توشہ خانہ قوانین کے تحت حاصل کیے گئے اور ادائیگی بھی کی گئی, جبکہ استغاثہ کی جانب سے نیت اور طریقہ کار پر بھی سوال اٹھایا گیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہاں اصل بحث قانون کی تشریح پر آ کر اٹھتی ہے, نہ کہ صرف تحائف کے حصول پر. یہی نقطہ اس کیس کو متنازع بناتا رہا اور آج جو ہے وہ دونوں کو 17 سال قید کی جو ہے وہ سزا سنا دی گئی. اور سیاسی سطح پر جو اس فیصلے کے اثرات واضح ہوں گے, ایک طرف یہ پیغام کیا جا رہا ہے کہ طاقت سیاسی شخصیات قانون سے بالاتر نہیں, تو دوسری طرف یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ کیا احتساب کا عمل جو ہے وہ سب کے یکساں ہے یا نہیں. یہ سوال جو ہے پاکستان کے احتسابی نظام کے ساتھ سے بھی جڑا ہوا ہے. اور اگر آپ عوامی رد عمل کی بات کریں تو عوامی رد عمل آپ کو کافی گہرا نظر آئے گا. اور اگر بات کی جائے تو معاشرہ واضح طور پر جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سا تقسیم اس میں نظر آتی ہے, اور ایک طبقہ اسے قانون کی بالادستی کی مثال سمجھتا ہے جبکہ دوسرا طبقہ اسے سیاسی دباؤ اور انتظامی جو آپ کی انتقامی جو سیاست ہے اس سے بھی جوڑ رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ ابھی ٹویٹر کے اوپر بھی خاصا جو عوامی رد عمل ہے وہ آ رہا ہے اور لوگ اس کو سیاسی انتقام سے زیادہ جوڑ رہے ہیں نہ کہ اس کو قانونی تناظر میں دیکھ رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ تقسیم خود اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ عوام کا جو اعتماد ہے ہمارے اداروں پہ وہ خاصا کمزور نظر آتا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ادارے کسی کوئی کمزور نہیں ہے. جب بات آ جائے احتساب کی پھر ادارے سب کے لیے یکساں ہونے چاہیے. اور اگر آج توشہ خانہ 17 سال کی قید سنائی ہے تو یقیناً قانونی تناظر کے اندر اس کے سارے جو ریکارڈ ہیں اور جو سارا نتیجہ انہوں نے نکالا ہے وہ ہر ایک چیز کو بروئے کار کے مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر احتسابی کا جو عمل ہے وہ ابھی سے شروع ہو جائے تو وہ دن دور نہیں کہ یہاں احتساب سب کے لیے یکساں ہوگا, سب کے لیے یکساں ہوگا. بابر یوسف سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی طرف, کیونکہ ابھی جیسا کہ ڈاکٹر عریشہ نے بھی بتایا کہ اس طرح ڈاکٹر عریشہ صاحبہ نے کہ ایکس کے اوپر اس وقت اسٹیٹمنٹ شروع ہو گئی ہے, تو آپ کی طرف کیا لگتا ہے, کیونکہ یوتھ کا ایک بڑا حصہ وہاں پر بھی متحرک ہو جاتا ہے جب پاکستان تحریک انصاف کی کوئی بات ہو یا کوئی اس طرح کا معاملہ سامنے آئے, تو آپ کو کیا لگتا ہے وہاں پر کیا صورتحال ہے؟
دیکھیں ایکس کے اوپر جتنے بھی اکاؤنٹ جو پاکستان کی عدالتوں کے فیصلوں کے اوپر تنقید کرتے ہیں، پاکستان کے اداروں پر تنقید کرتے ہیں، اگر آپ دیکھیں وہ کہاں سے ہینڈل ہو رہے ہیں، وہ سارے جو ہے نا اوورسیز پاکستانی ہینڈل کر رہے ہیں یا جو ہے وہ بھارت سے ہینڈل ہو رہے ہیں۔ ایک مخصوص جو ہے نا پروپیگنڈا بریگیڈ ہے جو ہے نا مختلف قسم کی ٹرولنگ کرتی ہے پاکستان کے فیصلوں پر، آئین کے اوپر، پاکستان کے اداروں کے اوپر۔ ان کو جو ایجنڈا دیا جا رہا ہے وہ کہیں اور سے دیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک مخصوص جماعت ہے، اگر آج اس کی زوال کی وجہ ہے تو اس کی زوال کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ سوشل میڈیا پر جو اس کے بیٹھے ہوئے لوگ وہ بھارتی پروپیگنڈے کو پروموٹ کرتے ہیں اور وہ جو ہے نا ملک کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ اگر وہ پاکستان میں بیٹھے ہوتے تو ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ پاکستان کے خلاف باتیں کرتے۔ جو بھی تنقید کرے، جو بھی ٹرولنگ کرے، سوشل میڈیا پر کوئی بھی بات کرے، ہماری عدلیہ کا فیصلہ آیا ہے، ہم پاکستانی ہیں، ہم اپنے عدلیہ کے فیصلے کو سپورٹ کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں بحیثیت پاکستانی یہ میرٹ پر فیصلہ ہوا ہے۔ اس میں 21 گواہ پیش ہوئے تھے، 18 گواہان سے اس پہ جرح ہوئی ہے، باقاعدہ ثبوت پیش کیے گئے۔ بانی پی ٹی آئی ہے، ان کے وکلا جو ہے نا وہ اپنے اوپر بے گناہی ثابت کرنے میں ناکام ہوئے۔ تو ہمیں تنقید سے نہیں ڈرنا ہے۔ اگر ہم اس چیز سے ڈریں گے کہ سوشل میڈیا پر تنقید ہوگی، سوشل میڈیا سے ملک نہیں چلتے، ملک کو ریاستیں چلاتی ہیں، ملک کو جو ہے نا حکومتیں چلاتی ہیں۔ ہماری ریاست کو اور ہماری حکومتوں کو یہ جو سوشل میڈیا پر نفرت پھیلا رہے ہیں، پاکستان کا جو ایک منفی چہرہ دکھا رہے ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی کرنا چاہیے۔ پیکا ایکٹ جو ہے اس کے تحت ان کو جو ہے نا کٹہرے میں لانا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر تنقید کرتے رہیں، سوشل میڈیا پر پاکستان نہیں چلتا، پاکستان آن ریئلٹی گراؤنڈ پہ چلتا ہے۔ اس فیصلے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہماری جو معاشی جو حالات ہیں وہ بہتر ہوں گے، اقتصادی حالات بہتر ہوں گے۔ سب سے بڑھ کر ہم نے اس وقت ایک عام پاکستانی کو حوصلہ دینا ہے، ہم نے ایک عام پاکستانی کے دل میں اپنے اداروں کا اعتماد بحال کرنا ہے۔ اگر ایک سابق وزیر اعظم کو سزا ہو رہی ہے، یہ خوش آئند ہے۔ کوئی بھی اگر اس ملک کو لوٹے گا، کوئی بھی اگر اس ملک کے خلاف جائے گا، کوئی بھی اس ملک کا قانون توڑے گا تو اس کو یہی سزا ہوگی، اس کے ساتھ یہی سب کچھ ہوگا۔ جاوید غفاری صاحب، آپ خود سینئر جرنلسٹ ہیں، آپ ان چیزوں کو کور کرتے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ بانی تحریک انصاف کو اس سے مختلف مواقع فراہم کیے گئے۔ 1 سال سے انہیں کہا گیا کہ آپ جو ہے نا اپنے بے گناہی میں ملزمان کو گواہان کو پیش کریں، لیکن وہ گواہان کو پیش کرنے میں ناکام ہوئے۔ اگر اب پی ٹی آئی نے یہ وتیرہ اپنایا ہوا ہے کہ ان کے بانی کے خلاف عدالتوں سے کوئی فیصلہ آئے گا اور وہ ایکس کے اوپر تنقید کریں گے یا وہ سوشل میڈیا پر آ کر تنقید کریں گے، تو میرے خیال میں ہمیں یہ سوشل میڈیا کا نہیں سوچنا چاہیے، ہمیں گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھنا چاہیے۔ پاکستان کے اچھے دن شروع ہو گئے، پاکستان معاشی لحاظ سے جو ہے نا بلندیوں کی طرف جا رہا ہے، پاکستان کے لیے جو ہے نا اچھا وقت شروع ہو چکا ہے اور اس کا سارا کریڈٹ ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو اور ہماری جو موجودہ سیاسی قیادت ہے اس کو جاتے ہیں۔ اگر ہم سوشل میڈیا کی تنقید سے ڈریں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جو سوشل میڈیا پر پاکستانی اداروں پر، پاکستانی فوج پر جو تنقید کر رہے ہیں، یہ سب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اکاؤنٹ کہاں سے ہینڈل ہو رہے ہیں، انہیں جو ہے نا کون جو یہ گائیڈ لائن دیتا ہے کہ آپ نے اس طریقے سے پاکستانی اداروں کے بالکل بابر خان یوسف صاحب، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہمیں سوشل میڈیا نہیں بلکہ آئین پاکستان کے تحت پاکستان چلانا ہے اور پاکستان کے قانون کو وہ بالادستی کے لیے رکھتے ہوئے یہ تمام تر صورتحال عوام تک اسی طرح پہنچانی ہے جس طرح یہ ہے۔ ہم اسی طرح ہی پہنچا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی اور ان کی جو اہلیہ ہیں بشرا بی بی، ان کو مجموعی طور پر 17 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، جبکہ 1,64,25,650 روپے فی کس جرمانہ بھی عائد کیا گیا، اور اسی طرح یہ اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند نے فیصلہ سنایا، اور اس فیصلے کے اندر تمام تر جو گواہان تھے اور تمام شواہد جو ہیں وہ بانی پی ٹی آئی اور پاکستان تحریک انصاف کی جو بانی پی ٹی آئی کی مسز ہیں بشرا بی بی، ان کے خلاف گئے ہیں، اور ان گواہان اور شواہد کو دیکھتے ہوئے یہ عدالت نے فیصلہ سنایا، اور اب پاکستان تحریک انصاف اپنا موقف جو ہے وہ ضرور پیش کرے گی، اور اس کو کرنا بھی چاہیے۔ ہر شہری کا، ہر انسان کا حق ہے کہ وہ پاکستان کے تمام تر قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو اپلائی کرے، نہ کہ اس کے حوالے سے کوئی اس طرح کا ریئیکشن آنا چاہیے جس سے ملک و قوم کو نقصان پہنچے، اور ملک و قوم کو نقصان پہنچانے والے بالکل پاکستان کے حق میں نہیں ہو سکتے۔ اور آج کے اس پروگرام میں ہم نے یہی بات آپ تک پہنچائی کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق جو چیئرمین ہیں اور بانی پی ٹی آئی ہیں اور ان کی جو اہلیہ ہیں بشرا بی بی، ان کو مجموعی طور پر 17 سال کی سزا سنا دی گئی ہے، اور اب اس سزا کو پورا کرتے ہیں یا پھر وہ مزید جو عدالتیں ہیں وہاں پر اپنا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، یہ دیکھنا ہوگا۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے موقف کا انتظار رہے گا۔ ہم نے کوشش کی کہ مختلف پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی
کال پر لیا جائے، لیکن ہم اس میں ناکام ہوئے کیونکہ وہ اس وقت بات کرنے کی پوزیشن میں شاید ابھی تک جو پی ٹی آئی کی پالیسی ہے وہ سامنے نہیں آئی، اس لیے وہ بات کرنے سے کترا رہے ہیں. لیکن جو بھی ہمارے ساتھ موجود تھے ان تمام نے یہی بات کی کہ پاکستان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے اور پاکستان کے آئین کی حفاظت کرنا ہم سب پر فرض ہے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.